اب اس کے بعد آفاق کے نشانیوں میں سے بڑی نشانی سورج کو لیا ہے. میں نے ترجمہ کیا ہے شاہد سورج اور اس کا چڑھنا. یعنی میں ترجمہ یوں بھی کروں تو کر سکتا ہوں کہ قسم ہے سورج کی اور اس کے چڑھنے کی. لیکن یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ بطور شہادت کھائی گئی، یعنی کسی دعوے کے اوپر دلیل کے طور پر. یہ عربی زبان کا ایک مسلم قاعدہ ہے. ہم لوگ چونکہ اس چیز سے خیال یہ رکھتے ہیں کہ قسم اگر کھائی جائے تو کسی مقدس چیز کی کھائی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ سورج کی قسم تو مقدس سمجھ کے اگر کھائی جائے تو پھر تو وہ ہندوؤں کے دیو بالا اور مشرقوں کے دیو بالا کو مدد ملتی ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہے شہادت اگر کیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ شبہ نہیں پیدا ہوتا جس شبے میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور بالکل ٹھیک مفہوم ہوگا. مثلاً والعصر، اس کا ترجمہ اگر آپ یہ کریں کہ قسم عصر کی تو اس سے مختلف خیال پیدا ہو سکتے ہیں. اگر ترجمہ اس کا یہ کریں کہ شاہد ہے زمانہ تو بالکل ٹھیک ترجمہ، بالکل ٹھیک ترجمہ. اب یہ کہ شاہد ہے زمانہ یہ تو آپ بھی بولتے ہیں. قرآن نے قوموں کی تاریخ بیان بھی کی ہے. قرآنی دلائل کی 3 قسمیں ہیں نا، آفاقی، انفسی اور تاریخی. یہ موٹے موٹے قسمیں ہیں نا. تو اب یہ ہے کہ جب تاریخی دلائل بھی بیان کیے ہیں تو شاہد زمانہ یہ گوا ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لے گا. تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ شاہد سورج اور اس کا چڑھنا. ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی جائے اور اس کے ساتھ اس کے کسی خاص پہلو کا ذکر کر دیا جائے، یعنی یہ تو قسم ہوتی کہ مجرد شاہد سورج، سمجھ گیا؟ تب تو سورج بہتے تو مجموعی اب تک تمام افعال اعمال اور اثرات کے ساتھ مراد ہوتا ہے. لیکن اگر کسی خاص پہلو کی ذکر کر دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے زاویہ نگاہ کو درست کرنا مقصود ہے. یعنی اس زاویے سے دیکھو. وہ زاویہ بھی معین کر دیا جاتا ہے کہ اس زاویے سے دیکھنا چاہیے. مثلا یہ ہے کہ ساتھ کے ساتھ اگر ذکر کیا والقمر اللہ تعالیٰ جبکہ اس کے بعد وہ نمودار ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس پہلو کو خاص طریقے پر مد نظر رکھو کہ دن میں تو خداوند تعالیٰ نے سورج کے چڑھنے کی طرف توجہ دلائی تھی اور رات میں دن کے اس روشنی کے بعد خنک روشنی کی شکل میں جو چاند کو بھیجا ہے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے. تو نگاہ جو ہے اس طریقے سے ایک خاص مرکز پر مرتکز ہوتی ہے غور کرنے کے لیے. غور کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے. تو سورج اور اس کے چڑھنے کی اور چاند کہ جبکہ وہ اس کے پیچھے نمودار ہوتا ہے یعنی رات میں جب آتا ہے. وہ یہ دونوں بڑے ضد ہیں، یعنی رات اور رات کے اندر چاند اور دن کے اندر سورج. یہ دونوں بڑے ضد ہیں. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس کائنات کی بڑی دونوں نشانیاں یہی رات دن ہے، ان دونوں نشانیوں کے اندر سب سے بڑی نشانیاں چاند اور سورج ہے. یہی دن اصل میں تو یہ سارا چکر انہی دو کا ہے. دن آتا ہے اور اس کے بعد رات آتی ہے اور دن میں سورج. رات کے جو خصوصیات قرآن میں چاند سے متعلق بیان ہے اور اپنے ان تمام مقاصد کے ساتھ کہ جو مقاصد سورج کے ظہور کے قرآن میں بیان ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسی سورج کا ذکر قرآن مجید میں بطور استدلال قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے آیا ہو. سمجھ گیا؟ اسی طریقے سے چاند کا ذکر قرآن میں مختلف طریقوں سے ہے مختلف دعوی پر. تو کرتے یہ ہے کہ قسموں کے اسلوب میں جب مختصر طریقے پر بات کی جاتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کھولنے کے لیے ان تمام باتوں کو مستحضر کرتے ہیں. اب اگر ایک شخص قرآن مجید کی برابر تلاوت کرتا ہے آنکھ کھول کے تو اس کے سامنے تو ساری چیزیں ہوتی ہے
مثلا ہمیں زحمت نہیں ہوتی، ہم تھوڑے سے فکر سے اپنے دماغ کے اندر مجتمع کر لیتے ہیں کہ سورج سے اس چیز پہ استدلال کیا، اس چیز پہ استدلال کیا، اس چیز پہ استدلال کیا، اس چیز پہ استدلال، اور 4 دن چیزوں ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہاں اصل حقیقت بہت زیادہ طریقے پر مستحضر ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورج اور اس کے چڑھنے اور چاند اور اس کے بعد اس کے ظہور کو، یعنی رات دن اور کے بعد رات کے آنے کو، یہ دیکھو کہ حقیقت میں اگر دیکھو تو یہ دنیا انہی 2 چیزوں سے مرکب ہے، یہی اصلی اس کے اجزاء ترکیبی، دونوں میں نسبت بظاہر ضدین کی ہے۔ سورج کا مزاج الگ ہے، چاند کا مزاج الگ ہے، دن کا مزاج الگ ہے اور رات کا مزاج الگ ہے، لیکن یہ دونوں اس کائنات کے بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ظہور سے انکار کر دے تو یہ کائنات فنا ہو جائے گی، ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دونوں کا ظہور، اور دونوں ٹھیک ٹھیک پوری پابندی کے ساتھ اپنے تمام موسموں کے فرق کے ساتھ بغیر 1 منٹ 1 سیکنڈ کے تفاوت کے ظہور میں آئے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ بڑی مدبر اور بڑی اعلیٰ حکمت والی ذات نے ان کو اپنے کنٹرول میں کرنا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں اگر اجداد کا وجود ہے تو ان اجداد کے اندر صحیح توافق پیدا کرنے سے خیر و برکت ہو، اگر اس کے اندر ٹکراؤ ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے مہلک ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اب اس کے بعد واللیل اذا یغشاها والسماء والنہار اذا جلاها والنہار اذا جلاها، اور شاید دن جبکہ اس کو روشن کر دیتا ہے، اس کو روشن کر دیتا ہے، اس کو روشن کر دیتا ہے، سورج کو ہیں؟ یہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ یعنی جلا میں ہاں کا درجہ کیا ہے بھائی؟ واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها، یعنی دن جبکہ سورج کو روشن کر دیتا ہے اور رات جبکہ وہ اس کو ڈھانک لیتی ہے۔ تب اس وضاحت کے بعد ہی تو وہ سورج کا کی آیت اور نشانی ہونے کا وہ پہلو واضح ہوگا جس کی طرف توجہ دلانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تضادات کا اس طریقے سے ظہور میں آنا کہ گرمی کے بعد خنکی، رات دن کے بعد رات، یہ چیزیں ہے کہ جو اس کائنات کو پروان چڑھانے میں یا اس کے بقا میں مددگار ہیں، اور یہ خداوند تعالیٰ اپنی قدرت حکمت سے کرتا ہے اور اس طریقے سے کرتا ہے کہ کبھی منٹ اور سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہونے دیتا، پوری طریقے۔ والسماء وما بناہا، شاہد آسمان اور اس کی ساخت اور زمین اور اس کا بچھایا جانا، یہ بھی کائنات کی بڑی نشانیوں میں سے۔ ماں جو ہے اس میں موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور ماں مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں امکان ہیں، لیکن میرا رجحان یہ ہے کہ یہ ماں مصدریہ ہے، یعنی گویا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور آسمان کی بلندی اور رفعت اور اس کی ترکیب میں جو خداوند تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور شان اور ربوبیت ہے اس کی طرف اشارہ، یعنی کیا کچھ بنایا، کیسا کچھ بنایا، کتنی حکمت کے ساتھ بنایا، یہ مراد ہوگا۔ اور اگر مان لیجئے تو پھر بات سے مراد خالق کو مراد لینا پڑے گا۔ اگر خالق کو مراد لیا جائے تو ماں کا لفظ اس کے لیے کچھ موضوع نہیں ہے، مصدریت میں اس تمام حکمت، قدرت اور ربوبیت اور شان کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور زمین
اور اس کا بچھایا جانا. ویل لڑنے کا پتہ بھی دوسری جگہ ہے نا, اور زمین پر غور کرے کہ کس طریقے سے اس کو بچھایا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر, اس زمین کے اندر, اس آسمان کے اندر بظاہر تو نسبت صاف معلوم ہوتی ہے کہ بالکل اجداد کی ہے, لیکن یہ پورے توافق اور پوری سازگاری کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس سے دنیا کی مجموعی حکمت ظہور میں آتی ہے, اور یہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کائنات کے اوپر ایک نہایت ہی حکیم اور مدبر ارادہ ہے کہ جو فرما روائی کر رہا ہے, اور اس کی اس تدبیر ہی کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے نہایت ہی اعلیٰ نتائج پیدا ہو رہے ہیں. سمجھا؟ اگر ذرہ برابر بھی اس کے اندر کہیں خلل پیدا ہو جائے تو پھر ساری دنیا دھام سے اچانک تباہ ہو سکتی ہے نہیں. اب اس کے بعد انفسی دلیل کی طرف اشارہ فرمایا کہ شاہد نفس وما سواہا, اور جو کچھ اس کا تصفیہ ہوا ہے. نفس کے تنقیر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بڑی عظیم چیز ہے نفس کا, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سارا آسمان زمین جتنا ہے یہ تو حقیقت میں مسکن ہے, مستقر ہے نفسی کا نا. اگر نفس کو اس کے اندر سے نکال لیجئے, نفس انسانی کو, تو پھر تو یہ کارخانہ بالکل بے مقصد ہو جاتا ہے. سمجھا؟ اصل چیز جس کے لیے سب کچھ تشکیل ہوا ہے وہ در حقیقت نفس انسانی ہے. یعنی میں محض مشیخت کی وجہ سے نہیں کہتا, بلکہ واقعہ ہے کہ اس کائنات کے نظام پر غور کیجئے تو صاف غور کرنا پڑے گا کہ موضوع کیا ہے. سمجھا؟ اس کائنات کے پیدا کیے جانے سے مقصود کیا ہے, یہ غور کرنا پڑے گا. کیا فرشتوں کو پیدا کیا جانا, کیا شیطان کو پیدا کیا جانا, سمجھا؟ کیا بجائے خود آسمان کا پیدا کیا جانا ہے, زمین کا پیدا کیا جانا ہے؟ ان میں سے تو کسی چیز کو موضوع نہیں قرار دے سکتے. موضوع تو بہرحال انسانی قرار پائے گا نا جی. اب یہ اتنے بڑے بڑے تمام اجزاء متضادہ کے اندر توافق پیدا کر کے یہ گویا مکان بنایا ہے. اب اس مکان کے اندر مکین کی جو حیثیت جس کو حاصل ہے وہ ہے حقیقت میں نفس انسانی. اس میں کوئی شبہ نہیں. غالباً یہی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر کے سبحانی معظم شانی کی ترنگ پیدا ہوئی لوگوں کے اندر. آدمی بسا اوقات جو ہے نا, آدمی کو بڑا وسیع ظرف ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ جب اس پوری کائنات کا موضوع ہے تو اس کو اتنی وسعت ظرف ہونی چاہیے. لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں بڑے تلخ ظرف ہوتے ہیں, وہ بھاگ گئے. یعنی بھاگ جانے کے لیے کچھ اسباب تو تھے, اس لیے کہ بہرحال شراب تند تھی لیکن ظرف کی بھی کمی. تو وہ کہہ اٹھے ہیں کہ سبحانی معظم شانی, میں پاک کیا کہنے میری شان کے. یعنی جو بات کی خالق کائنات کی شان میں کہنی چاہیے وہ اپنی شان